اسماء اشارہ برائے بعید یہ ہیں: ذالکا وہ، واحد مذکر بعید کے لیے، زانیکا زینیکا تثنیہ مذکر بعید کے لیے، تلکا واحد مؤنث بعید کے لیے، تانیکا تینیکا تثنیہ مؤنث بعید کے لیے، اولائکا جمع مذکر و مؤنث بعید کے لیے۔ یہ پیچھے سے بیان چل رہا ہے اسماء اشارہ کا یا اسم غیر متمکن کی دوسری قسم کا، جو اسم غیر متمکن مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس کی دوسری قسم اسماء اشارہ کا بیان چل رہا ہے۔ تو یہ جو اسماء اشارہ ہیں یہ بھی مبنی ہے، جیسے یہاں پر حاذا یا حاذانی یا حاذی، ذالکا زانیکا، تلکا تانیکا، اولائکا، یہ جو آ رہے ہیں ان کا اعراب ہمیشہ یہی رہے گا، اعراب کے اندر تبدیلی ان کے نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی مؤنث ہیں، اس وجہ سے تبدیلی ان کی نہیں ہوگی، بلکہ یہی اعراب ان کا رہے گا۔ تو اسماء اشارہ دو طرح کے تھے، ایک تو وہ جن کے ذریعے سے قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، پھر اس کی دو شکلیں تھیں، یا تو مذکر ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مؤنث ہوگا، تو اس کے لیے الگ الگ الفاظ آئے تھے۔ اسی طرح سے اسماء اشارہ میں کچھ اسماء ایسے ہیں جس کے ذریعے سے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے کیا جاتا ہے، کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جس طرح سے قریب کی چیزوں میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، اسی طرح سے دور کی چیزوں کے اندر بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں۔ تو اگر دور کوئی چیز ہے اور وہ ایک ہے، دور کوئی چیز ہے وہ ایک ہے اور مذکر ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا لایا جاتا ہے۔ جیسے ذالک الباب مغلق، ذالک الباب مغلق، وہ دروازہ بند ہے، تو ذالک الباب دروازہ دور ہے، مذکر ہے، تو اس لیے ہم اس میں ذالکا استعمال کریں گے۔ یا مثال کے طور پر یہاں پر یہ ذالک الباب مغلق یہ حالت رفع میں تھا، اگر اسی کو ہم حالت نصب میں لائیں، جیسے میں کہوں فتحت ذالک الباب، فتحت ذالک الباب، میں نے وہ دروازہ کھولا، تو یہ جو ذالکا ہے اب یہاں پر حالت نصب میں آیا ہے، یعنی کہ مفعول بن رہا ہے۔ تو جب مفعول بن رہا ہے جب بھی ذالکا ہے، اور جب فاعل یہ مبتدا بن رہا تھا تو تب بھی یہ جو ہے مرفوع ہونے کے باوجود بھی ذالکا ہی تھا، یعنی اس کے اوپر زبر ہی آ رہا تھا۔ تو اس کا دونوں حالتوں میں نہ بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مبنی ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، معرب نہیں ہے۔ بہرحال ذالکا اس کا ترجمہ وہ سے ہوتا ہے، اور یہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زانیکا زینیکا دونوں یہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز دور ہے اور ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اور مذکر ہو، تو حالت رفع میں ہم زانیکا کہیں گے، اور حالت نصب میں زینیکا کہیں گے۔ حالت رفع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مبتدا کی حالت ہو یا فاعل کی حالت ہو، اور حالت نصب سے مراد ہوتا ہے کہ مفعول کی حالت ہو، یعنی اگر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ فاعل یا مبتدا بن رہا ہے تو زانیکا استعمال کریں گے، اور اگر جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مفعول بن رہا ہے تو زینیکا استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ ذانکل بابانی مفتوحانی، ذانکل بابانی مفتوحانی، وہ دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ذانیکا مبتدا بن رہا ہے، ذانکل بابانی مفتوحانی یہ مبتدا بن رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے ذانیکا استعمال ہوگا۔ اور اگر میں کہوں کہ فتحت ذانکل بابینی، نہیں، فتحت زینکل بابینی، کھولا میں نے ان دونوں دروازوں کو، تو یہ جو مفعول بن رہا ہے اس وجہ سے زینیکا لائیں گے، ذانیکا یہاں پر نہیں لائیں گے بلکہ زینیکا لائیں گے۔ تو تثنیہ کے لیے خواہ وہ حالت رفع میں ہو یا نصب میں ہو، دونوں حالتوں میں ذانیکا اور زینیکا استعمال ہوتا ہے۔ اور تلکا واحد مؤنث بعید کے لیے، تو یہ مذکر میں ایک کا تذکرہ ہو گیا، دو کا تذکرہ ہو گیا، اگر ایک چیز ہے یا دو ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا یا زانیکا استعمال ہوتے ہیں۔ اگر بہت سارے ہیں تو اس کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے اولائکا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ
اگر کوئی چیز دور ہے اور وہ مؤنث ہے، اگر کوئی چیز دور ہے اور وہ مؤنث ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں تل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کا تل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں تلک النافذۃ مفتوحۃ، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو تلک النافذۃ مفتوحۃ، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو یہاں پر نافذہ مؤنث ہے، دور ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر تل کا استعمال کرتے ہیں۔ تلک النافذۃ مفتوحۃ، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو تل کا جو استعمال ہے وہ واحد کے لیے ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے، جبکہ جس کی طرف اشارہ میں کر رہے ہیں وہ دور ہو۔ تانکا تینکا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تثنیہ کے لیے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ دور ہو اور دو ہوں اور مؤنث ہو تو ہم اس کے لیے تانکا یا تینکا استعمال کریں گے۔ اگر حالت رفع میں ہے تو تانکا استعمال کریں گے، اور اگر حالت نصب میں ہے تو تینکا استعمال کریں گے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں بار بار اس لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ آگے چل کر کے یہی بات آئے کہ حالت رفع حالت نصب، تو اس میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ حالت رفع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فاعل کی حالت ہو یا مبتدا کی حالت ہو، تو یہ حالت رفع کہلاتی ہیں۔ حالانکہ اور بھی ان کے ساتھ میں ہیں لیکن وہ ان کا استعمال کم ہوتا ہے، عام طور پر مبتدا کا یا فاعل کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ مبتدا یا فاعل بن رہا ہے تو ہم اس کو حالت رفع کہتے ہیں، اور اگر کوئی لفظ مفعول بن رہا ہے تو ہم اس کو حالت نصب کہتے ہیں۔ تو اگر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ حالت رفع میں ہے، یعنی فاعل یا مبتدا بن رہا ہے، تو تانی کا استعمال کریں گے، اور اگر حالت نصب میں ہے تو تینی کا استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ فتحت تانکن نافذتانی مفتوحتانی، تانکن نافذتانی مفتوحتانی، کہ وہ دونوں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو تانکن نافذتانی، نافذتانی مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے، یعنی مبتدا بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر تانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کو حالت نصب میں لے جائیں، مثال کے طور پر میں کہوں فتحت تینکن نافذتینی، فتحت تینکن نافذتینی، تو یہاں جو کہ یہ مفعول بن رہا ہے، فتحت فعل فاعل اور تینکن نافذتینی یہ مفعول بن رہا ہے، تو اس کو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے تینکا یہاں پر ہم استعمال کریں گے۔ تو تانکا تینکا یہ تثنیہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اولئکا جمع مذکر مؤنث بعید کے لیے، اگر کسی چیز اگر ہم بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ دور ہیں، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو وہاں ہمیں اولئکا ہی استعمال کرنا ہے، چاہے وہ دور ہوں یا اگر وہ دور ہوں چاہے مذکر ہو مؤنث ہو تو اولئکا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہم اسی کی مثال لیں کہ اولئک الکلاب یا نوافذ، نافذت کی جمع نوافذ ہے، یہ نافذات میں کیا ہیں، منازل کیا علم کوئی ہے بھی نہیں، مفتاح پنکھے کے لیے کیا آتا ہے، جیسے چابی ہو مثال کے طور پر، جیسے کوئی دور چابیاں ہیں تو میں کہوں گا اولئک المفاتیح، اولئک المفاتیح جدیدۃ، یہ چابیاں نئی ہیں۔ تو اولئک النافذۃ، تو یہاں پر یا اولئک المفاتیح، مفتاح ان کی جمع مفاتیح ہے، یہ مذکر ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اولئکا استعمال کریں گے۔ یا اسی طرح سے کوئی بھی لفظ مؤنث ہو، اولئک النساء وہ عورتیں، یا اولئک الرجال وہ مرد، تو ہم اولئکا جو ہے مردوں کے لیے بھی مذکر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور حالت رفع ہو یا حالت نصب ہو، دونوں صورتوں میں اولئکا ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی اور دوسرا اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ فائدہ، مشار الیہ مذکور جامد ہونے کی صورت میں، مشار الیہ مذکور اور جامد ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ کو مبدل من اور مشار الیہ کو بدل کہیں گے۔ یہ ایک بات ہے، انہوں نے بہت گہری بات کہی ہے، یا یہ کہا جائے کہ بہت تحقیقی بات کہی ہے۔ عام طور پر اس کا استعمال ترکیب میں ہوتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ گہرائی میں تحقیق میں جاتے ہیں تو تب یہ بات ہوتی ہے۔
یعنی جب ہم جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ جامد ہوگا یا مشتق ہوگا۔ آپ نے پہلے جامد مصدر مشتق اس کی تعریف پڑھ رکھی ہوگی یا پڑھی ہے، شاید اس میں بھی آیا ہوگا، اس کتاب میں شاید نہیں آئی ہے، لیکن یہ جامد مشتق مصدر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے جامد کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو۔ جیسے علم صرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ ضرب سے کتنے سارے صیغے بن جاتے ہیں، یضرب، ضارب، مضروب اور مضرب، مضارب، مضرب، بہت سارے لفظ جو ہیں ایک ضرب سے بن جاتے ہیں۔ جبکہ یہ جو اگر کسی سے کوئی لفظ بن کر کے آیا ہے تو مشتق کہلاتا ہے، اور جس سے بہت سارے الفاظ بن رہے ہیں وہ مصدر ہوتا ہے۔ جیسے ضرب مصدر ہے، اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں۔ اسی سے ہم یضرب بھی کہہ سکتے ہیں، ضرب بھی کہہ سکتے ہیں، مضرب بھی کہہ سکتے ہیں، اور ضارب بھی کہہ سکتے ہیں، مضروب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک مصدر سے بہت سارے لفظ بن رہے ہیں، تو جو بنیں گے ان کو مشتق کہا جائے گا، یعنی یہ نکل کر کے آئے ہیں۔ مشتق معنی آتے ہیں ان کا اشتقاق ہوا، یعنی یہ مصدر سے نکل کر کے آئے ہیں۔ تو بعض الفاظ تو ہوتے ہیں جو مصدر ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو مشتق ہوتے ہیں، یعنی مصدر سے نکل کر کے آئے ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنتے ہیں نہ ان سے کچھ بنتا ہے، نہ وہ تو خود کسی سے بنتے ہیں نہ ان سے کوئی بنتا ہے۔ یہ جامد ہوتے ہیں، یعنی جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے نہ تو کوئی لفظ نکل کر کے آتا ہے نہ یہ کسی سے نکل کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دروازے کے لیے استعمال ہوتا ہے بابن دروازہ، تو یہ جو بابن ہے تو یہ نہ تو کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے کہ کھڑکی سے بن کر کے آ گیا ہو، اور نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے، بلکہ یہ جامد لفظ ہے کہ اس کو دروازے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قلم یہ نہ تو اس سے کوئی بنا ہے نہ یہ کسی سے بنا ہے، بلکہ یہ ایک جامد لفظ ہے۔ تو جب اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ جامد ہے تو ہم ترکیب میں اس کو بدل مبدل من بناتے ہیں، بدل مبدل من کہتے ہیں۔ یعنی جیسے مثال دی انہوں نے ھذا القلم نفیس، یہ قلم عمدہ ہے، تو ہم اس کی جب ترکیب کریں گے تو ترکیب اس طرح ہوگی ھذا مبدل من اور القلم بدل، ھذا مبدل من القلم بدل یا مبدل من بدل سے مل کر کے مبتدا، نفیس خبر۔ اس طرح سے یہ ترکیب ہوتی ہے تحقیقی طور پر۔ جب ہم تحقیقی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ترکیب کی جاتی ہے۔ اور مشتق ہونے کی صورت میں اس میں اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو صفت کہیں گے۔ جیسے ھذا العالم جید، یہ عالم جید ہے، قابل ہے اور لائق ہے یا عمدہ ہے۔ تو یہ جو عالم ہے یہ اسم فاعل ہے جو کہ علم سے بنا ہے، العالم اسم فاعل ہے جو علم سے بنا ہے، یعنی مشتق ہے۔ تو جب ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کی ترکیب کریں گے تو ترکیب اس طرح ہوگی ھذا موصوف العالم صفت، ھذا موصوف العالم صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، جید خبر۔ تو یہ اس طرح سے ترکیب کریں گے۔ لیکن یہ جو ترکیب بیان کی جا رہی ہے یہ ایک تحقیقی اور بہت گہری بات ہے۔ جب عام طور پر ہم ترکیب کرتے ہیں تو ترکیب کرنے کا عام جو طریقہ ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس طرح ترکیب کرتے ہیں ھذا اسم اشارہ، القلم مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ سے مل، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح سے ھذا العالم، ھذا اسم اشارہ، العالم مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جید خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جو ترکیب کا عام طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تحقیقی بات میں تو وہ پھر اس میں سے اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے کہ اگر جامد ہے تو وہاں پر بدل مبدل من کا استعمال ہوگا، اور اگر مشار الیہ صفت ہے یا مشتق ہے تو ہم موصوف صفت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے فائدے کے تحت میں بات بیان کی ہے، لیکن جب ترکیبیں آئیں گی تو آپ کو ہر جگہ پر اس میں اشارہ مشار الیہ کے ذریعے سے ترکیب کرنی ہے۔ تو یہ آپ کو ترکیب موصوف صفت یا بدل مبدل من سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ بدل مبدل من اور اسی طرح سے موصوف صفت کا یہ الگ قواعد ہیں۔ اگر آپ کو دونوں میں الجھا دی جائے تو پھر مشکل ہو جائے گا امتیاز کر پانا۔ بدل مبدل من کی جو ترکیبیں ہیں وہ آگے بہت تفصیل کے ساتھ آئیں گی، تو وہاں پر جب آئیں گی تو وہیں پر بدل مبدل من کا استعمال کرنا ہے۔ باقی یہاں جو اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ مشار الیہ کا ہی استعمال کرنا ہے۔
ترکیب کریں گے حاضہ اسم اشارہ القلم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کے مبتدا نفی خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح سے اس کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں فائدہ، مشار الیہ مذکور اور جامد ہونے کی صورت میں اسم اشارہ کو مبدل من اور مشار الیہ کو بدل کہیں گے، جیسے ھذا القلم نفیس، ترکیب ہوگی ھذا مبدل من القلم بدل، مبدل من بدل سے مل کر مبتدا نفیس خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور مشتق ہونے کی صورت میں اسم اشارہ کو موصوف مشار الیہ کو صفت کہیں گے، جیسے ھذا العالم جید، ھذا موصوف اور العالم صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا جید خبر۔ اور مشار الیہ مذکور نہ ہونے کی صورت میں محل وقوع کے اعتبار سے ترکیب ہوگی، مشار الیہ مذکور نہ ہونے کی صورت میں محل وقوع کے اعتبار سے ترکیب ہوگی، یعنی اگر اس میں صرف اسم اشارہ آیا ہے تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ جو اسم اشارہ ہے یہ مفعول بن رہا ہے یا فاعل بن رہا ہے۔ اگر مفعول بن رہا ہے تو اس کو مفعول کہیں گے، اور اگر فاعل بن رہا ہے تو اس کو ڈائریکٹ فاعل ہی کہیں گے، اس میں اسم اشارہ یا مشار الیہ کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کبھی مبتدا ہوگا اور ما بعد خبر ہوگا، جیسے ھذا رجل، یہ آدمی ہے، تو یہاں پر ھذا اسم اشارہ تو ہے لیکن اس کے بعد مشار الیہ نہیں آ رہا ہے، یہ مشار الیہ نہیں آ رہا کیونکہ مشار الیہ کے اوپر الف لام داخل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ مشار الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد الف لام داخل ہوتا ہے، تو یہ ھذا تو مبتدا ہو گیا اور رجل خبر ہو جائے گی، تو کیونکہ اس کے بعد ھذا کے بعد مشار الیہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے ھذا محل وقوع کے اعتبار سے مبتدا بن رہا ہے تو اس کو مبتدا بنا دیں گے۔ اور کبھی فاعل ہوگا، جیسے قال ھذا، تو یہاں پر قال فعل ہے، اس کے بعد ھذا آ رہا ہے اور ھذا کے بعد کوئی مشار الیہ نہیں آ رہا ہے، تو مشار الیہ نہ آنے کی وجہ سے ھذا کو محل وقوع کا ہی نام دیا جائے گا۔ محل وقوع اس کا فاعل ہے، یعنی فاعل کی جگہ میں یہ واقع ہے، تو اس وجہ سے ھذا کو فاعل بنائیں گے۔ ترکیب کریں گے قال فعل ھذا فاعل، فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب تھوڑی سی ترکیب دیکھ لیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور اس میں اشارہ قریب و بعید کی شناخت کریں۔ ذالک الطفل صالح، وہ بچہ نیک ہے، تو یہاں دیکھیں الطفل مذکر ہے اور دور ہے، تو اس لیے اس کے لیے ذالک اس میں اشارہ لائے ہیں جو کہ بعید ہوتا ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کریں گے ذالک اس میں اشارہ الطفل مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا صالح خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں جو ترکیب ہے ہمیں اسی طرح سے کرنی ہے جو کہ عام طور پر ترکیب کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ تو یہ طفل جو کہ مبدل منہ ہوئے ہے تو ترکیب اس کی بدل مبدل منہ سے ہونی چاہیے۔ ھذا ابن الملک، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ شہزادہ ہے، تو ھذا کے بعد چونکہ اس میں مشار الیہ نہیں آ رہا ہے تو محل وقوع کے اعتبار سے ترکیب کریں گے ھذا مبتدا ابن مضاف الملک مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھاتان البنتان ذکیتان، یہ دونوں لڑکیاں ذہین ہیں، تو بنتانی چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے ھاتان لائے ہیں، اور چونکہ بنتانی یہ محل وقوع کے اعتبار سے مبتدا بن رہا ہے اور حالت رفع میں ہے، اس لیے ھاتان لائے ہیں، ھاتینی نہیں لائے ہیں۔ ترکیب ہوگی ھاتان اس میں اشارہ البنتانی مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مبتدا ذکیتان خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اولئک طلاب المدرسۃ، وہ مدرسے کے طلباء ہیں، وہ مدرسے کے طلباء ہیں، تو اولئک چونکہ اس کے بعد اس میں مشار الیہ نہیں آ رہا ہے اس لیے اس کو محل وقوع کے اعتبار سے مبتدا ہونے کی وجہ سے مبتدا ہی بنائیں گے۔ اولئک مبتدا طلاب مضاف المدرسۃ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاں یہ اولئک جو ہے یہ بعید کے لیے آتا ہے وہ، اور طلاب طالب ان کی جمع ہے اور مذکر ہے، اس لیے یہاں پر اولئک کا استعمال ہوا ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تب بھی اولئک کا استعمال ہوتا، لیکن چونکہ قریب ہے اس لیے اولئک کا استعمال ہوا ہے۔ ہؤلاء تلاميذ، یہ شاگرد ہیں، یہ شاگرد ہیں، اور تلاميذ چونکہ قریب ہیں اس وجہ سے ہؤلاء کا استعمال ہوا ہے، اور مشار الیہ بعد میں نہیں ہے اس لیے ہؤلاء کو ڈائریکٹ مبتدا بنائیں گے۔ ہؤلاء مبتدا تلاميذ خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تلک فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، فاطمہ دور ہے مؤنث ہے اس لیے تل کا استعمال کیا ہے، اور مشار الیہ نہ ہونے کی وجہ سے محل وقوعی کو اس کو ترکیب میں بنایا جائے گا۔ تل کا مبتدا فاطمہ خبر مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذان الولدان مجتہدان، یہ دونوں لڑکے محنتی ہیں، الولدان حالت رفع میں ہے اس لیے ھذان استعمال ہوا ہے، ھذین استعمال نہیں ہوا ہے، اور الولدان قریب ہے اس لیے ھذان استعمال ہوا ہے۔
اور چونکہ حاضانی کے بعد مشار الیہ موجود ہے اس لیے ترکیب کریں گے حاضانی اسم اشارہ الولدانی مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا مستعیدانی خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔